تم لوگ نافرمان ہو چکے ہو، تم لوگوں نے سود کو اسلامک بینکنگ کے نام پر حلال کر لیا ہے، تم لوگوں نے جمہوریت جیسے شاہی نظام کو، اللہ کی بغاوت کے نظام کو اسلام کہنا شروع کر دیا، تم نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے سیاسی لیڈروں کو یا مذہبی مفتیوں اور مولویوں کو اپنا خدا بنا لیا۔ لوگوں کو خود نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ سیلاب، بارشوں اور طوفان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ وقال اللہ تعالی ومن یضلل اللہ فما له من ہاد ومن یہد اللہ فما له من مضل الیس اللہ بعزیز ذی انتقام۔ وقال اللہ تعالی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ وقال اللہ تعالی ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ وقال اللہ تعالی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد الصلاۃ والسلام علیک یا محمد۔ کچھ ٹائم پہلے تک اکثر لوگ مجھے یہی کہتے رہتے تھے کہ بڑا تم عذاب کر رہے ہو، کدھر ہے تمہارا عذاب؟ تو اب بڑا عرصہ ہو گیا مجھے یہ کمنٹ سننے میں نہیں ملا کہ کوئی مجھے یہ کہہ رہا ہو کہ بڑا عذاب کرتے تھے، کدھر ہے عذاب؟ اور میں نے بھی اب اس بات کو زیادہ ایمفسائز کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اب یہ بات کہنے اور رپیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ جو لوگ کہتے تھے کہ کدھر ہے عذاب وہ خود دیکھ سکتے ہیں، کسی سوال کی، کسی جواب کی، کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور بار بار ایمفسائز کرنے کی، ریمائنڈ کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو خود نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ سیلاب، بارشوں اور طوفان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، باقی چیزیں تو آپ چھوڑ دینا۔ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم،
اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ، یعنی جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ اور ان کو اللہ سے منسوب کرو، نہ کہ اور چیزوں سے، اپنی محنت سے، اپنے پیشواؤں سے، پیروں فقیروں سے، سیاسی لیڈروں سے منسوب کرنے کے بجائے اللہ سے منسوب کرو، اللہ کا شکر ادا کرو ہر نعمت پہ۔ وَآمَنْتُمْ، اور ایمان والے ہو جاؤ، اللہ کے اوپر ایمان رکھو کہ ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ اگر بینک سے سود پہ فائدہ نظر آ رہا ہے تمہیں تو اس طرف چل پڑو، کسی پیر کوئی بیماری ہے وہ لمبی ہو گئی ہے تو کسی پیر فقیر اور مزار کا رستہ اختیار کرنا شروع کر دو، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو منتیں اور چڑھاوے چڑھانا شروع کر دے، اور ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کرے کہ میں ایمان والا ہوں۔ ایسے نہیں، واقعی میں ایمان والے ہو جاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اور شاکرہ، اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے، جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے اور ایمان کے اوپر استقامت چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوب قدردان ہے، وہ ایسے لوگوں کو جانتا بھی ہے، علیمہ، علیم بھی ہے۔ تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ تمہیں عذاب دے، یعنی کہ عذاب کیوں آ رہا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر کرنے والے اور ایمان والے ہوتے تو اللہ کو کیا پڑی تھی تمہیں عذاب دے۔ وکان اللہ شاکرا علیما، حالانکہ اللہ تو خوب جاننے والا بھی ہے کہ کون ایمان والا ہے کون نہیں، اور علیمہ بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ یعنی کہ عذاب کیوں آ رہا ہے، اس لیے نہیں کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم ایمان بھی لاتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، ہم عمرے بھی کرتے ہیں، ہم صدقے بھی دیتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی عذاب آئی جا رہا ہے، پھر بھی سیلاب آئی جا رہے ہیں، پھر بھی موسم کی سختی ہے، پھر بھی مہنگائی کی سختی ہے، پھر بھی دشمن ہمارے علاقوں کے اوپر مکمل قبضے کر چکا ہے، بچوں کو ذبح کر رہا ہے، عورتوں کی عصمت دری کر رہا ہے، بموں کی بوچھاڑ سے بھون کے رکھ دیا ہے پورے شہروں اور علاقوں اور ملکوں کو۔ آپ خوب جانتے ہیں کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ تو اللہ کو کیا پڑی تھی کہ یہ عذاب تمہارے اوپر آتا، اگر تم شکر کرنے والے ہوتے، ایمان والے ہوتے۔ یہ کیوں آ رہا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو خشکی اور تری میں ہر طرف فساد برپا ہو گیا ہے نا، کہ شپس بھی اب سمندروں سے گزرتی ہیں تو وہ بھی محفوظ نہیں ہوتی، ان کو بھی میزائلز کا، پائریٹس کا، ڈرون اٹیکس کا خطرہ ہو رہا ہے، اور ایک دوسرے کی شپس بھی تباہ کی جا رہی ہیں، اور خشکی کے تو آپ کے سامنے ہی ہے صورتحال، اور خشکی کے اوپر بھی جو تری عود آئی ہے اس قدر کہ وہ پوری کی پوری بستیاں کھائی جا رہی ہے۔ تو ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم یہ جو سمجھ رہے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم تو شکر کرنے والے ہیں، پھر بھی عذاب آ رہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ عذاب نہ آتے، یہ اس وجہ سے ہے بما کسبت ایدی الناس، کیونکہ تم لوگ نافرمان ہو چکے ہو، تم لوگوں نے سود کو اسلامک بینکنگ کے نام پر حلال کر لیا ہے، تم لوگوں نے جمہوریت جیسے
شاہی نظام کو، اللہ کی بغاوت کے نظام کو اسلام کہنا شروع کر دیا ہے۔ تم لوگوں نے اپنی زمام کار اپنے بدترین لوگوں کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ تم لوگ اپنے فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے نازل کردہ، اللہ کے نازل کردہ اور رسول کے پہنچائے ہوئے احکامات کے مطابق کرنے کے بجائے اپنی خواہشات کے مطابق کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اور تم نے اپنی امیدیں اللہ سے لگانے کے بجائے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، تم نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے سیاسی لیڈروں کو یا مذہبی مفتیوں اور مولویوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ لہٰذا یہ ہو رہا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا بما کسبت ایدی الناس، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، حالانکہ تمہاری حرکتیں تو ایسی ہیں کہ اس سے بھی زیادہ عذاب آتا اور شاید آئے گا بھی، لیکن تاحال صورتحال یہ ہے کہ لیذیقہم بعض الذی عملوا، ابھی تو اللہ نے بعض چیزوں کے اوپر مزہ چکھانا شروع کیا ہے، بعض کرتوتوں اور حرکتوں کے اوپر پکڑنا شروع کیا ہے، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ بعض کے اوپر اس لیے پکڑنا شروع کیا لعلہم یرجعون، کہ شاید کہ تم لوگ عبرت پکڑو، شاید کہ تم اس عذاب کو دیکھ کر ڈر جاؤ، شاید کہ تم اس عذاب کو دیکھ کر سبق حاصل کرو۔ اور اگر نہیں کرو گے تو اس کے بعد بڑا عذاب، بڑے سے بڑا عذاب بڑھتا ہی جائے گا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ یہ جو ہم تھوڑا عذاب بھیجتے ہیں یہ دون العذاب الاکبر ہوتا ہے، یہ بہت بڑے عذاب سے پہلے کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ ایک چانس ہوتا ہے کہ تم لوگ اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، غالباً حضرت عمر بن العاص سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نام کنفرم یاد نہیں ہے، کہ وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے کے لیے ہاتھ آگے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ آگے کیا، تو انہوں نے اپنا ہاتھ پھر واپس کھینچ لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ایمان لانے سے میرے پچھلے گناہ، پچھلے حرکتیں، جب پچھلا جو کچھ میں کر چکا ہوں وہ معاف ہو جائے گا، پھر میں ایمان لاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل، کیا تجھے معلوم نہیں کہ ایمان لانے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ہجرت کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ ہم اس خوش فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، حالانکہ ہم میں سے اکثر کا، ہمارا نہیں جن کا ہے، جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے، اکثر لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ان کا ایمان ضائع ہو چکا ہے۔ جس نے سود کو اپنا ایمان بنا لیا ہے، جس نے سسٹم کو اپنا خدا بنا لیا ہے، جس نے اپنا خواہش نفس کو ایمان بنا لیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کے معاملات ہیں، اور جب ان چیزوں کے اوپر ڈھٹائی آ جائے اور اس کو ہی صحیح سمجھا جائے تو وہ ایمان ضائع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر شخص گناہ گار ہے، انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں۔ کچھ سے صغائر ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اور کچھ سے کبائر بھی ہو چکے ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ۔ اللہ نہ کرے کسی نے کوئی زنا کر دیا، سود کھا لیا یا سود کھلا دیا، اس طرح کے بڑے بڑے گناہ اگر کسی نے کر دیے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، تو اللہ کی مرضی ہے وہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن
ایک چیز کنفرم تبھی ہوگی، اطمینان قلب تبھی حاصل ہوگا کہ جب آپ ہجرت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ پچھلے بڑے گناہوں کو انشاءاللہ معاف فرما دے گا، کیونکہ ہجرت جو ہے وہ پچھلے گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ جو لوگ ابھی تک ہجرت نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ ان کو ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ سبحانک فقنا عذاب النار۔